اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت طارق ہم لوگ کر رہے ہیں، اور 86 نمبر آیت سورہ ہے، اور اس کی ہم نے پہلی 3 آیات کر لی تھیں، اور آج چوتھی آیت کو ہم دیکھتے ہیں یہ ہم سے کیا کلام کر رہی ہے۔ ان کلو نفسن لما علیہا حافظن، یہ آیت ہے ہماری۔ آدھی نوشین آپ کر لو اور آدھی سمینہ کر لے گی۔ نفسن تک آپ آ جاؤ، ان کلو نفسن۔ اچھا، ان جو ہے ان نافیہ ہے، نفی کے لیے آیا ہے۔ ٹھیک پھر ہے، اس کے بعد کلو، کلو جو ہے ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے، اور نفسن مضاف الیہ۔ ان سے شروع ہوا ہے، یہ کلو نفسن سے شروع ہوا ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے، تو یہ ٹھیک کلو ہے، نفسن جو ہے مرکب اضافی بن کے مبتدا بن جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ کل جو ہے یہ چند ہم نے ایسے ورڈز پڑھے تھے جس میں اذا بھی آ جاتا ہے، از بھی آ جاتا ہے، جو ہم نے کہا تھا میکسیمم یہ مضاف بن کے ہی آتے ہیں، تو یہ بھی انہی میں سے شامل ہے۔ کل کا لفظ بھی مضاف بن کے آتا ہے، اور جیسے ہی مضاف آئے گا ظاہری بات ہے اس کے فوراً بعد مضاف الیہ آنے کا بھی لازم ہے، تو اب اس کے فوراً بعد جو بھی ورڈ ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا۔ تو اس کے بعد جو اچھا، ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے یہ مرکب اضافی جو ہے مرفوع ہے، اور کیا کہتے ہیں، نکرہ ہے، نکیرہ۔ نکیرو۔ ٹھیک ہو گیا، تو مضاف اور مضاف الیہ مل کے بن گیا مرکب اضافی، اور کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو پھر یہ ہمارے پاس جملہ اسمیہ بنے گا، اور اس کو ہم لیں گے مبتدا کے طور پہ۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھ اچھا، لیا یہاں تھا۔ پہ ایک اور بات جی، یہ ہے، سے شروع ہو رہا ہے یہ جملہ، تو اب یہ جواب شرط شروع ہوئی ہے، جو ہم نے پچھلی دفعہ جملہ شرطیہ کمپلیٹ کیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب جواب حرف الشرط۔ حرف شرط تھا کہ کسی بات کی ہم جب کوئی ایک ورڈ آتا ہے جس کی قسم قسم کھائی جاتی ہے، اس کے بعد قسمیہ جملہ آتا ہے کہ کس چیز پہ، اس کو کیا کہتے ہیں جس کے اوپر قسم کھائی جاتی ہے؟ ایک حرف قسم مقسم، ہوتا ہے، اور پھر جس چیز کی قسم کھائی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقسم مقسم بھی، بہی۔ مقسم بھی، اور پھر آتا ہے جواب پھر شرطیہ جملہ آتا ہے، اور پھر جواب شرط آتا ہے۔ 4 چیزیں ہو گئیں۔ واؤ حرف شرط ہے سب سے پہلا آیت نمبر 1 میں، پھر کس چیز کی قسم کھائی؟ السمائی والتاریکی وما ادراک ما التاریک، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، اور تمہیں کیا پتا رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ تو یہ اسی کا حصہ ہے، اور اس کی قسم کھائی جا رہی ہے هو النجم نجم الثاقب۔ اب یہ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، یعنی کہ اسی کی آگے صفت بیان کی جا رہی ہے، تو یہ پھر اسی کا حصہ کہلائے گا۔ اب ہمارے پاس جواب شرط شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ شرط میرے دماغ میں کیوں غصہ ہے، شرط شرط نکلتا آ رہا ہے مجھ سے۔ جواب قسم شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ان سے جو ہے جواب قسم شروع ہو رہا ہے، تو مبتدا کے بعد اب اس کی خبر آئے گی۔ شکر الحمدللہ۔ تو اب لمحہ، یہ اب آگے آپ بتاؤ گے بیٹا سمینہ، لمحہ کیا ہے؟ باجی اس کا آپ نے بتایا تھا کہ لمحہ مختلف حالات میں مختلف طریقے سے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اگر فعل مضارع کے پہلے آ گیا تو یہ جزم کر دیتا ہے فعل مضارع کو، ٹھیک ہے، اور اس کا اور جب یہ فعل ماضی سے پہلے آتا ہے تو یہ جب کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا،
اور یہاں پر یہ باقی دوسرے کسی بھی چیز پہ کہ آگے آ گیا تو پھر یہ حسر کا مفہوم تاکید کے لیے آتا ہے، اور یہ بالکل الا ٹھیک کے ہو معنی میں آتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے کہا کہ فعل مضارع سے پہلے آئے تو جازمۃ المضارع، فعل ماضی سے پہلے آئے تو کس کے لیے آ رہا ہے؟ پھر سے دہراؤ۔ جب کے میننگ میں، جب کے میننگ میں، اور جب کے اس کے meaning علاوہ اگر کسی سچویشن میں آئے گا تو یہ حسر کے لیے، تاکید کے لیے آئے گا۔ تو یہاں پہ نہ تو فعل مضارع ہے نہ فعل ماضی ہے، تو یہاں پہ اب یہ تاکید کے لیے آئے گا۔ جی، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر علیہا مرکب جاری ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ علی اور ہا مل کے یہ بن گیا جار مجرور۔ یہ متعلق کے اسم کہیں گے باجی اس کو، نفس، کلو نفسن کے بالکل، متعلق آ گیا یہ۔ اور مرکب حافظ، جاری بن کے یہ بن جائے گا متعلق، اور اس کے بعد آ رہے ہیں ہمارے پاس حافظن۔ حافظن فاعلن کی وزن پر ہے، اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اور یہ خبر ہو گئی کلو نفسن کی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اسم الفاعل اور مرفوع نکرہ، اور یہ ہماری ساری شرائط پوری کر رہے کس کی؟ خبر کی۔ خبر مرفوع حالت میں ہوتا ہے اور نکرہ حالت میں ہوتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ بن گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جملہ اسمیہ جو ہے پیچھے جو اب ہمارا کوئی اس سے کوئی تعلق بنے گا پیچھے والے جملے سے، کہ اس کا تعلق نہیں ہوگا پیچھے سے؟ پیچھے ہم نے کیا کہا تھا، کیا پڑھا تھا کہ قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، پھر رات کو آنے والے کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ پھر اس کی وضاحت ہے وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، یعنی کہ اس ستارے پلس اس جو ہے آسمان کی، دونوں چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ یہ پورا قسم کے لیے مقسم بہی ہو گیا۔ اب جواب قسم آ گیا کہ کیا ترجمہ ہو گیا؟ ان کا ہم نے کہا نفی کے لیے آتا ہے، نہیں کوئی نفس، کلو نفسن کوئی بھی نفس، نہیں کوئی بھی نفس مگر جس پر نگراں ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کو کوئی اور اس میں چیز آپ ایڈ کرنا چاہتے ہو؟ کوئی چیز؟ جملہ اسمیہ اور یہ ہم کہیں گے اس کو جواب شرط۔ جواب قسم، جواب قسم نہیں ہوگا یہ؟ جی، جواب قسم ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے آ گیا ہمارے پاس فل زرل انسانو مما خلقا، اس کو کون کرے گا؟ ارے باجی ہاں، جی کرو۔ فا ہم اسے حرف حطف کہیں گے باجی یا فا سببیہ کہیں گے؟ اس کو لکھا ہوا ہے حرف استناف، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس طرح نہیں پتا باجی۔ نوشین آپ کو پتہ ہے؟ نئی بات شروع ہو رہی ہے اس کا، جس کا پیچھے سے کوئی تعلق نہ ہو۔ بالکل، جو ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے پیچھے، مثلاً کہ ایک جملہ قسمیہ چل رہا ہے، اب اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بات وہاں پہ مکمل ہو گئی، اور اب ایک بالکل نئی بات جس کا اس بات سے، اس واقعے سے کوئی تعلق ہی نہیں، بالکل irrelevant، اس سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ویسے تو جی فا حرف عطف ہوتا ہے نا، دو جملوں کو جی ملاتا ہے، اور جب دو جی جملوں کو ملاتا ہے تو وہ ظاہر بات ہے دونوں جملوں کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، کوئی لنک ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ اس کے جی ترجمے کو دیکھتے ہو تو اس پچھلے بات سے کوئی تعلق نکل ہی نہیں رہا اس جملے سے،
اور پھر فا جب آتا ہے تو اب ہم اس کو حرف استناف کہتے ہیں، استنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے جی کہ بات یہ عطف نہیں کر رہا بلکہ ایک بالکل نئی بات کرنے لگا ہے جس کا پیچھے سے کوئی تعلق، کوئی لنک ہی نہیں ہے. کلیئر ہو گیا؟ جی بات جی فا لی لام، یہ لام امر ہے باجی، لی ینظر ہونا چاہیے تھا اس کو. صحیح. فعل مضارع مجزوم ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، نصرہ باب سے ہے، ثلاثی مجرد سے بلونگ کرتا ہے، اور معروف کا صیغہ ہے. فعل مضارع معروف کا صیغہ ہے. ٹھیک ہو گیا. میں نے اتنے دھیان سے سنا نہیں کیونکہ میں لکھنے میں لگی ہوئی ہوں. نوشین جی ٹھیک بولی ہے؟ جی لی جی لام امر ہے، حرف جازمہ ہے، ینظرو ہونا چاہیے تھا، لی کی وجہ سے ینظر ہو گیا. ثلاثی مجرد سے ہے، نصرہ باب سے ہے، اور فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کو اب ہم ایک ایک کر کے توڑیں گے. پہلے سب سے پہلے فا آیا، اس کو ہم نے کہا حرف ناف بھی کہہ سکتے ہیں، استنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں وضاحت کر دیتی ہوں. بالکل نئی بات آگے آ رہی ہے. پچھلے جملے سے تعلق نہیں ہو تو فا حرف عطف کی جگہ حرف استنافیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات یہ بھی. اس کے بعد لام ساکن ہم نے پڑھا تھا ول یا فل. ول یا فل یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ ہمیشہ فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں. ضمۃ المضارع ہے. سے پہلے آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جازمۃ المضارع. اور مضارع کو جازم کرتا ہے اور نون اعرابی کو بھی گرا دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ایک منٹ جب بیلوں پہ بیلیں بجی جا رہی ہیں. جی تو ہم نے کہا ول اور فل جب بھی آئے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ یہ اپنے بعد والے مضارع کو اخف کرتا ہے، کانٹریکٹ کر دیتا ہے. وہ تو ہم نے ڈسکس اور اس کر کا لیا نا، کانٹریکٹ کرتا ہے. میننگ میں نے پوچھا کیا ہے؟ چاہیے ترجمہ کہ بالکل. اگر چاہیے واؤ ہے تو اور چاہیے کہ، اور اگر فا ہے تو پس چاہیے کہ. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد آ گیا لفظ ہمارے پاس ین زوری. کہتے ہیں اس میں انہوں نے جو ایکسپلین کیا تھا سب کچھ بتایا تھا، ایک چیز بھول گئی. یہ فعل لا فاعل ہے، اس سے فاعل نکل کے باہر آیا ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ فاعل نکل کے باہر آیا ہوا ہے. ہاں وہ تو اب اگلے لفظ پہ پہنچیں گے تو خود ہی پتہ چل جائے گا نا. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے لفظ ہے ین زوری. اب یہ لفظ کیا ہے؟ اسم ہے کہ فعل ہے؟ فعل. اور فعل کی کتنی اعرابی حالتیں ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. کون کون سی؟
رفع اور نصب اور جازم. جازم. تو اب یہ جر میں کیوں ہے؟ ٹیچر یہ آگے والا بھی ساکن ہے اور یہ امر کی وجہ سے یہ را بھی ساکن تھا، تو جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو زیر لگا کے ملا کے پڑھتے ہیں. بالکل درست ہو گیا. ہمیں یہ پتہ ہے، ہم نے پیچھے پڑھا کہ جو فل اور ول ہوتا ہے وہ لفظ کو جزم دے دیتا ہے. تو بیسیکلی اس نے کیا ہونا تھا؟ ینظر. اور اس کے فوراً بعد ہے ال، اور اس کا لام ساکن ہے. اب جب دو ساکن عین اکٹھے ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم زبر زیر یا پیش دے کے آگے ملاتے ہیں. زیادہ تر زیر ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار آپ کو زبر اور پیش بھی نظر آ جائے گا. جیسا من اللہ، من ہے تو ہم نے اس کو زبر دے کے آگے ملایا ہے. ٹھیک ہے، یہ اگر اس میں بھی کوئی قاعدہ ہوتا ہے تو نوشین ہمیں اینڈ پہ بتا دیں گی. تجوید کے حوالے سے میں نہیں جانتی رولز. ٹھیک ہے، وہ پھر اگر انشاءاللہ آپ فعل مجھے ہے اینڈ پہ تو بتا پتہ دینا. ہے کہ ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ینظر، دو ساکنین، دو ساکنین تھے جس کی وجہ سے ہم نے زیر دے کے ملایا. تو یہ ہو گیا ہمارا. اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کیونکہ فعل ہے اور اس کی جو اگر ہم گرامیٹک انالیسس کریں تو کیا کریں گے اس کی؟ نوشین مذکر غائب ہے یہ، ٹھیک ہے، اور فعل لا فاعل ہے، فاعل اس میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پہلا صیغہ اور چوتھے صیغے سے فاعل نکل کے باہر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے جب چیک کیا تو کیا چیک کیا؟ کس سے پتہ چلا کہ نکلا ہوا ہے؟ نشانی کیا تھی؟ اس کے بعد والا جو ہے مرفوع اسم اگر آ رہا ہو جملے میں تو الانسان آ رہا ہے تو وہ مرفوع اسم ہے. بالکل، فاعل اس کا ظاہر ہو چکا ہے. الانسان کی شکل میں. ٹھیک ہے، الانسان کی پیش نے بتا دیا مرفوع اسم، مرفوع اسم یہ ظاہر ہو گیا ہے. تو الانسان فاعل ہے، ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو ہمارا تھا فعل مضارع، آپ کو جب میں نے گرامیٹک انالیسس کہا تھا تو آپ کو میں نے بہت ساری چیزیں سکھائی ہوئی ہیں کہ کس طرح گرامیٹک انالیسس کرتے ہیں. یہ تے- فعل مضارع معروف ہے، میں نے ایک سیکوینس ثلاثی سکھایا ہے نوشین، آپ تو بہت پرانی ثلاثی اسٹوڈنٹ ہو، آپ کو تو اب تک سمجھ آ جانی چاہیے. ایک کہانی ثلاثی سنا سنا مجرد کے میں ہے. رپیٹ کر رہی ہوں بار بار کہ دو گھر ہوں گے، پھر اس کے کمرے میں داخل ہوگے، پھر آگے الماریاں ہوں گی. میں کیوں بار بار کہتی ہوں کہ اس کا کوئی سٹیپ بھی اس سے مس نہ ہو. آپ نے سب سے پہلے جی، بتانا ہوتا ہے ثلاثی مجرد ہے کہ مزید فی ہے. ثلاثی مجرد ہے، نون ذا رو ہے اس کا ذو رو ہے اس کا روٹ ورڈ. پھر سیکنڈ سٹیپ میں فعل مضارع معروف ہے. تھرڈ میں پھر آ جاتا ہے واحد مذکر غائب، اب پھر فعل لا فاعل. تو اگر آپ وہ سیکوینس کو یاد رکھو گے آپ کا کوئی سٹیپ مائنس نہیں ہوگا اس میں. جب گرامیٹک انالیسس کہا جائے تو مکمل گرامیٹک انالیسس ہونی چاہیے. انشاءاللہ. جی، فعل مضارع معروف ہے کہ یہاں پہ معروف، معروف فَلْيَنْظُرُوا معروف فتحہ ہے. مجزوم. ٹھیک ہو گیا. فعل مضارع معروف اور مجزوم ہے، اور باب ناصرہ ہے، اور واحد مذکر غائب ہے، اور صرف فعل ہے. فاعل اس کا ظاہر ہو گیا ہے الانسانوں کی شکل میں. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. فعل، فاعل. اب آگے دیکھنا ہے کہ مفعول آپ کے پاس موجود ہے کہ نہیں. اس کے آگے کیا ہے؟ مما. مما کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر مین پلس ماں. بالکل، مما ایک ویسے بھی مما ہوتا ہے
ٹھیک ہے، خالی مما بھی ایک جی ورڈ ہوتا ہے، لیکن ایک جو ہوتا ہے وہ من اور ماں مل کے بھی من اور ماں، اس کو بھی مل کے، کیونکہ تجوید کے لحاظ سے ہمیں پتہ ہے کہ من نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو اس کو پڑھا نہیں جاتا اور آگے شدہ آ جاتی ہے، تو پھر وہ اس کو نکال ہی دیا انہوں نے شارٹ کرنے کے لیے، اور اس کو لکھ ہی دیا مم ماں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی من اور ماں تھا. اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ من کیا ہے؟ حرف جر حروف جر. اور ماں کیا ہے؟ موصولہ. موصولہ. اچھا، بہرحال یہ مما جو ہے یہاں پہ کیا بن کے آ رہا ہے؟ ماں ٹیچر استفہامی. مضاف. جی، پہلا والا جو من ہے یہ ہے حرف جارہ، یہاں پہ پہلے ہے من، من ہے حرف جارہ، اور حرف جارہ کے بعد کیا آتا ہے؟ مجرور اسم. مجرور اسم. اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے ماں. ماں کیا ہے؟ حرف استفہام ہے. تو ہم نے کہا تھا دو جو ماں ہیں وہ اسم ہوتے ہیں، اور دو ماں جو ہیں وہ حروف کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو یہ ایک اسم موصول اور ایک حرف استفہام، سوری اسم استفہام، یہ دونوں اسم کی کیٹیگری میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ اگر اسم ہے تو ماں بن جائے گا مبتدا، اور اس کے بعد جو آئے گا خلی کا وہ کیا بن رہا ہے؟ جملہ فعلیہ خبر. بن کے اس کی خبر بن جائے گی، اور اور پھر دونوں یہ مل کے پورا کیا بن جائیں گے؟ یہ پورا جملہ مل مفعول. کے جو ہے منصوب مفعول ہو بن کے جائیں گے. مفعول بن جائے گا. بالکل پہلے جملہ اسمیہ بنے گا. ٹھیک ہے، ماں مبتدا، اور یہ جملہ فعلیہ پورا کا پورا بننے کے بعد اس کی خبر، اور یہ مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کے بن گیا جملہ اسمیہ. اور جملہ اسمیہ بننے کے بعد اب یہ جو من تھا ہمارے پاس، من جار، اس کا یہ بن جائے گا مجرور اسم. یہ جو جملہ اسمیہ ہے وہ کیا بن رہا ہے؟ پھر یہ مفعول نہیں بنے گا. نہیں، مجرور اسم. مفعول ہم نے کس کا مفعول بنانا ہے؟ آپ کے پاس تو مبتدا اور خبر ہے، تو مفعول کس کا بنانا ہے؟ مفعول تو جملہ فعلیہ میں ہوتا ہے، یہاں کون سا جملہ فعلیہ ہے؟ نہیں یہ کیا کہتے ہیں پورا جب مجرور اسم بننے کے بعد یا تو متعلق بن جائے گا ینظر کا. جی بالکل متعلق بن جائے گا. من جار ہے، اب اس کے بعد یہ جو جملہ اسمیہ ہے ماں پلس خلیقہ، یہ میں نے خلیقہ یہاں لکھا نہیں ہے اس لیے آپ کو شاید کنفیوژن ہو رہی ہے. خلیقہ، ٹھیک ہے. خلیقہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ اس کی خبر بن کے جملہ اسمیہ بنا، اور جملہ اسمیہ جو ہے وہ مجرور اسم بن کے اب یہ جار مجرور مل کے کیا بن گیا؟ متعلق. متعلق. پیچھے والے جملے کا متعلق بن گیا، فعل فاعل کا متعلق بن گیا. ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا نا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، پس انسان کو دیکھنا چاہیے، پس چاہیے
پس چاہیے، ویسے ہم کہتے ہیں پس چاہیے کہ وہ دیکھے. اب یہاں پہ ہم وہ دیکھے نہیں کہہ سکتے، اب کیونکہ وہ انسان نکل کے باہر آ گیا، تو ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ بس چاہیے انسان دیکھے. 4000 باہر دینے ہیں. پھر میں آپ کو روکوں گی 1 منٹ کے لیے. ڈیلیوری جی، تو ہمارا کیا ہو گیا جی؟ فل ینظر، یہ ہمارا ہو گیا فعل. فل ینظر فعل، اور الانسان فاعل، اور اس کے بعد مما خلقہ، یہ آپ کا بن گیا متعلق فعل، اور یہ سارا مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. میم ہم نے خلقہ کو نہیں ابھی کیا. کہ وہ میں نے نہیں کیا ابھی، میں کہتی تھی ایک دفعہ سینس بن جائے تو پھر ہم اس کو کھول لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ پورا جملہ فعلیہ ایک بالکل علیحدہ سا ہے، اور اس میں کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ فاق سے پس. اب انسان کیونکہ فاعل ہمیں نکل کے ظاہر ہو چکا، تو ہم اب وہ نہیں کہیں گے، یا کا ترجمہ نہیں کریں گے. پس انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ کس سے وہ پیدا کیا گیا ہے. کس سے وہ پیدا کیا؟ ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارا مکمل ہو گیا. اب پیچھے آپ دیکھو نا، ہمارے پاس کیا آ رہا تھا؟ ہمارے پاس پیچھے آ رہا تھا کہ جو ترجمہ ابھی تک ہوا کہ قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، آپ کو کیا پتا کہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. نہیں کوئی نفس مگر جس پر نگراں نہ ہو. اب اس سب سے کیا لنک بنتا ہے؟ کوئی لنک نہیں بنتا، اور آگے سے ایک دم ایک نئی بات شروع ہو گئی. بس انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس سے وہ پیدا کیا گیا ہے. یعنی کہ پیچھے والی بات سے کوئی لنک بن رہا ہے اس کا؟ بالکل ایک ڈفرنٹ نہیں. بات آ گئی. ٹھیک ہے، اب خلیقہ کو ہم جی دیکھ لیتے ہیں. خلیقہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ آلریڈی جانتے ہو کہ یہ فعل ثلاثی بالفاعل ہے، کیونکہ ثلاثی ایک ہی ورڈ مجرد ہے تو سے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اس کا فاعل بھی چھپا ہوا ہے. اور خلیقہ ثلاثی آپ کو پتہ ہے کہ یہ فعل ماضی ہے. کوئی کر دے آپ میں سے. شکیلہ آپ آئے ہو، آپ اب کر دو. جی، خلیقہ ماضی کا ہے اور مجہول ہے کیونکہ پیش سے شروع ہو رہا ہے. اب ہم اس کے عین کلمے کو دیکھیں گے، عین کلمہ زیر والا ہے، اور تو ہم اس کو بولیں گے یہ مجہول ہے اور ثلاثی مجرد سے ہے. ٹھیک ہے، ثلاثی مزید فی سے نہیں، ثلاثی مجرد سے ہوگا نا ٹیچر یہ؟ جی بالکل. جی، تو اس کا باب ہوگا سمیہ نہیں ٹیچر، باب تھوڑا مشکل لگتا ہے ڈھونڈنا مجھے. خلیقہ دوری با نصر چلو ابھی اس کو نصر چھوڑ دو، آگے بتاؤ. اس کے اندر فائل کون سی چھپی ہوئی ہے؟ اس کے اندر ہوا کا فاعل ہے. ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب. بالکل ٹھیک ہو گیا. نائب الفاعل ہوگا نا، یہ فاعل نائب نہیں ہوگا. یہ مجہول ہے نا بیسیکلی. جی، اور یہ باب نصرہ سے ہے، خلق یخلق.
باب نصر نصرہ، اور یہ بیسیکلی کیا ہے؟ ماضی معروف نہیں ہے، ماضی مجھول. پہلا جو ہے وہ کیا ہے؟ پیش. جی دوسرا زیر ہے، عین کلمہ زیر، بالکل تو ماضی مجھول. ماضی مجھول ہے یہ، بالکل ٹھیک ہو گیا. فعل ماضی مجھول ثلاثی مجرد فاعل ہوا، اور باب ناصرہ. اور کیا چیز رہ گئی ہے اس کا واحد صیغہ؟ مذکر واحد واحد مذکر غائب. مذکر غائب، بالکل ٹھیک ہو گیا. کلیئر ہو گیا یہ بھی ہمیں. جی. تو یہ الحمدللہ ہمارا پورا ہو گیا، ترجمہ بھی ہو گیا. کوئی مشکل، کوئی سوال، کوئی چیز پوچھنے والی ہے؟ نہیں الحمدللہ سمجھ آ گیا اچھے سے. ٹھیک ہو گیا. اللہ کا تو آج 2 آیات ہم نے کر لی، 4 and 5. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم اس کو اینڈ کر لیتے ہیں کیونکہ آج کافی کم لوگ ہیں. خلقہ من ماء دافق، یہ بھی بالکل سیم پیٹرن کے اوپر ہی ہے. انشاءاللہ اس کو ہم اگلی کلاس میں دیکھ لیں گے. چلیں آج کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں ایک دوسروں کو یاد رکھنا ہے. جمعے کا دن ہے، بہت سارے ہمارے ساتھی بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب کر دے. آمین. اور جن کے گھروں میں کوئی پریشانی ہے وہ پریشانی دور کر دے. جو کسی بھی قسم کی تکالیف میں ہیں ان کی تکالیف دور کر دے. جن کے گھروں میں مال کی کمی ہو رہی ہے، جو حالات بنے پڑے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ معاملات کو درست کر دے. ان کے گھر میں رزق کی فراوانی کر دے، برکت ڈال دے اور رحم کر دے. اور ہر کسی کے حق میں اللہ بہترین معاملات اور بہترین فیصلے فرمائے. اور ہم سب کی زندگیوں کی غم، پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں دور کرے اللہ تعالیٰ. ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے اور بری نظر سے اور کسی بھی قسم کی جو پریشان کر دینے والے مسائل ہیں ان سے دور کر دے، اپنی رحمتوں اور برکتوں میں لے لے. اور خاص طور پہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. تمام عالم اسلام میں جہاں جہاں پہ بھی جو پریشانیاں، تکلیفیں، جنگیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے اور اپنی حفاظت میں لے لے. اور خاص طور پہ کشمیر اور فلسطینی بھائیوں کے لیے، بہن بھائیوں کی اللہ حفاظت فرمائے اور ان کی مشکلات کو دور کرے اور ان کی زندگیوں کی آمین. حفاظت فرمائے. آمین آمین. ثم آمین. آمین. چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم وعلیکم آپ السلام. جو وہ کسرہ والی بات تھی، ہاں جی بالکل، بتا دو آپ. اچھا اگر جو ہے اللہ لام تعریف سے پہلے من آتا ہے تو ہم من کو فتح دے کے ملاتے ہیں. پھر فتح ایک جگہ اور لگتا ہے دوبارہ سے بولو، سورۃ میں ادھر لکھ دیتی ہوں، تھوڑی سی جگہ ہے ہمارے پاس یہاں پہ. لام تعریف سے پہلے اگر من آ جائے، من اگر آ رہا ہے تو من کو ہم فتح دے کے آگے ملائیں گے. من اللہ، من اللہ. ٹھیک ہو گیا. ایک فتح ایک اور جو لگتا ہے الف لام میم اللہ، صرف ایک حروف المقطعات جو ہے وہاں پہ ہم لگا رہے ہیں فتح. فتح ان 2 کیٹیگریز میں آ رہا ہے. دوما جو ہے ہمارے پاس آ ایک تو رہا ہے آپ نے من کے بعد آپ نے کہا، اور کیا کہا آپ نے؟ حروف المقطعات میں سے صرف ایک کیٹیگری ہے الف لام میم اللہ، سورہ آل عمران کا پہلی آیت اور دوسری آیت کو ملاتے میں ہم ٹھیک فتح ہو گیا، دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر دوما جو ہے ہم دوما بھی ہم نہیں 2 لیکن یہ کیٹیگری، تو آپ نے من کی بات کی، من اللہ میں بھی تو ہم کرتے ہیں نا زبر. من بس اس پہ لگا رہے ہیں اور اس میں لگا رہے ہیں.
तो मेरे ख्याल से टीचर इस तरह होता है कि अगर अलिफ लाम हो तो नून को जबर दे के मिलाते हैं, और अगर नकीरा हो तो जेर दे के मिलाते हैं। ऐसा मेरे जहन में है। नहीं नहीं, इसका ऐसा नकरा से नहीं? कोई ताल्लुक, इसका नकरा से अच्छा। कोई ताल्लुक। सिर्फ ये लाम तारीफ से पहले अगर मिन आया है या मन आया है तो हम फतहा दे के मिलाएंगे। अलिफ लाम मीम सूरह आल इमरान की जो है पहली आयत को दूसरी आयत से हम फतहा दे के मिलाएंगे। ये ठीक दो हो गया। कैटेगरीज हैं। फिर दौमा भी दो कैटेगरीज में आता है। दौमा एक तो हमारे जो जमायर जमा मुजक्कर जमायर जो हैं, हुम कुम, वो वाली जो कैटेगरीज आ जाती हैं उसमें जो है हम दौमा दे के आगे मिलाते हैं, एक कैटेगरी होती है। और फिर दूसरी जो दौमा की कैटेगरी आती है वो आती है हमारी लीन में, जमा वाउलीन में। लीन का भी सिर्फ जमा वाउलीन जो है वो दौमा दे के मिलता है। सही। ये हमारी दो कैटेगरीज इस साइड की हो गई। फिर हमारी मीम को पेश दम्मा देकर मिलाते हैं। फिर हमारी तीसरी कैटेगरी जो आती है वो कसरा वाली आती है। अब कसरा में एक तो हम जो अगर फेल आ जाता है जाज़मतुल मज़ारे वाला, सही। जाज़म फेल आया है तो उसको हम कसरा ही देके लाम तारीफ से आगे मिलाएंगे। अगर उसके बाद हमजतुल वसल है तो हमने आगे मिलाना अगर है तो हमें कसरा दे के मिलाना है, एक कैटेगरी। ठीक है। फेले जाजिम के बाद हमजतुल वसल आ जाए, जी, हमजतुल वसल आ जाए। किसी का भी, मतलब अब अल का भी हमजतुल वसल है, अमर का भी, किसी का भी आ जाए। हमजतुल वसल बिल्कुल कुलिद वाहू। अब दाल के ऊपर साकिन आ रहा है, हम वैसे पढ़े होंगे डायरेक्ट पढ़ेंगे तो उसे उद वाहू करके पढ़ेंगे, लेकिन अगर कुल से पढ़ रहे होंगे कुलिद वाहू। इसको अब आपने क्या जेर दे के मिलाते हैं। जी। और वाउलीन आ जाए या हर्फ आ जाए, फेल आ जाए, वाउलीन आ जाए या हर्फ आ जाए तो हमने जेर दे के मिलाना है। अच्छा, ये इसको तीन अभी कैटेगरी। ये मैं पहले अभी वो लिख रही हूँ तो मैंने ये लिखा नहीं। कसरा जेर देकर मिलाते हैं। जी आखिरी अब आपने क्या बोला है, वैसे हमारे पास जगह खत्म हो गई है। वाउ फेल हो, वाउलीन हो या हर्फ हो, उसके बाद जो है हमारे पास अगर इसके बाद अगर हमारे पास हमजतुल वसल आ रहा है तो हम उसको कसरा दे के मिलाएंगे। हाँ, ये तो मैंने लिख दिया ना। आपने कसरा भी लिख दिया, दौमा भी लिख दिया, फतह भी लिख दिया, तीनों लिख दिए। ठीक हो गया। मगर यहाँ मैंने सिर्फ जाजिमतुल मुजारे का लिखा ना, मगर आपने उसके साथ कुछ और भी ऐड हाँ किया। हाँ, या हर्फ, वाउलीन या हर्फ, हरूफ जो आ जाते हैं ना अच्छा, उसकी वाओ लीन आप मिसालों में किसको कह रहे हो? वाओ ओ के बाद पीछे पेश और आगे वाव वाओ। वाव से पहले फतहा। अच्छा। अविद उर रहमान, अविद उर रहमान। अच्छा, वाओ लीन के बाद और दूसरा क्या बोला? वाउलीन हर या फेल। हमारे पास जो मोन्नस का सीगा होता है फेल माजी का कौलत, अब इसको हमने आगे कहीं मिलाना होता है। इसमुल फाइल अगर वो आ जाए, हमारे पास मुआरफा आ जाए तो हम इसे कसरा दे के ही मिलाएंगे। ठीक हो गया। तो अब जी, ये हो हम जाएगा। बताएं आपको एक और तरीके से। जी जरूर बताओ।
बाजी अगर दो साकिन लेटर्स और पहला वाला मद लेटर हो, जैसे या है, वाव है या अलिफ है, तो हम पहले वाले को फतहा, जैसे हम उसके पहले वाले लेटर को हम ये डालेंगे, उसको वो मद लेटर को छोड़ेंगे और पहले वाले हरकत हम उसको पढ़ेंगे। जैसे फिर समा, या मद लेटर है तो हम या को ड्रॉप करेंगे और फा के साथ लाम को मिलाकर फिर समा पढ़ेंगे। अच्छा ऐसा डॉक्टर है वो बेटा, लोग ये वाला रूल आप अगली क्लास में करा देना, ठीक है? बहुत ज़्यादा जम्बल डप हो गया, जगह भी भर गई है, तो आप स्टार्ट में ये करवा देना और फिर इंशाल्लाह हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है? आपने खुद याद रखना है, मेरी मेमोरी अब काफ़ी शॉर्ट हो गई है।